جیسے رمیز بھائی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے کرکٹنگ کیریئر کے اوپر تو میں ان کی بہت ان کو اکنالج کرتا ہوں جو سروسز انہوں نے پاکستان کے لیے دی ہیں ایز اے بیٹسمین ایز اے پلیئر. لیکن ان کی کرکٹنگ سینس اور گیم اویئرنیس کے اوپر مجھے ہمیشہ سے ریزرویشن رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے 12 سال کا بیٹا ہے اور اس کی اگر میں کبھی آپ سے بھی بات کراؤں گا تو اس کی گیم اویئرنیس اور اس کی گیم سینس رمیز بھائی سے بہت بہتر آپ جو ہے اس کو جج کریں گے. تو ان کے مسائل تو ہیں ان کی اپنی گیم اویئرنیس ان کی ججمنٹ کو لے کے وہ, لیکن پھر بھی ان کی رائے ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار انہوں نے اسی طرح کرنا ہے اور کرتے رہتے ہیں, اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینلز کی کامیابیوں کے لیے ان کو مرچ مسالے کی ضرورت ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں, کرتے رہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن رہی بات میری اپنے کرکٹنگ کیریئر کی تو وہ میرا فیصلہ ہوگا جب بھی مجھے لگا کہ میں جو میں نے بات کی کہ اگر میں میری پرفارمنس اور جو میرا فٹنس سٹینڈرڈ ہے اگر میں اس کو میٹ نہ کر سکا کسی بھی وقت, یا مجھ سے بہتر کوئی بھی مجھے لگا کہ پاکستان کے لیے پروڈکٹ ریڈی ہے اور وہ اس کو کھیلنا چاہیے پاکستان کے لیے, تو میں بہت خوشی خود ہی سائڈ پہ ہو جاؤں گا, کیونکہ میں اپنے کیریئر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے ایماندارانہ طریقے سے پاکستان کی خدمت کی ہے, اور مزید جب تک میں سمجھتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا, اور یہ فیصلہ ٹوٹلی میرا ہوگا. میں آپ کو کافی سالوں سے جانتا ہوں, آپ کے کیریئر کے شروع سے بلکہ میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کیا آپ کے اندر کہ گزشتہ کچھ عرصے میں, آپ کچھ سالوں میں بلکہ میں کہوں گا کہ آپ میں ایک بے خوفی آ گئی ہے کہ مطلب اب آپ بڑی سے بڑی بات کرتے ہوئے بھی کوئی جھجکتے نہیں ہے. جیسے پہلے عامر کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا تھا, آپ نے کہا, پھر شرجیل کے بارے میں بھی آپ نے بات بولی, پھر ڈومیسٹک کرکٹرز کا کیس لے کے آپ پرائم منسٹر کے پاس گئے. تو کیا اب بالکل خوف نہیں ہوتا, کیونکہ ایک تو کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں, باقی ہمارے یہاں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار بعد میں بورڈ میں بھی جاب واپ کی ہوئی تو پھر نہیں ملے گی. کیا ایسی تبدیلی آپ کے اندر کیسے آئی؟ نہیں سلیم بھائی, میں شروع سے ہی ایسا تھا. اگر آپ کبھی میرے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے, اور وہ لوگ جو سچ سننا پسند نہیں کرتے ان کی رائے میرے متعلق یہی ہے کہ حفیظ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا. تو میں واقعی میں کسی کی بات شروع سے نہیں سنتا. اگر وہ بات نہیں سنتا جو غلط ہوتی ہے, وہ بات نہیں سنتا جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہے, وہ بات نہیں سنتا جس کے ایتھکس ٹھیک نہیں ہوتے. اور میں ہمیشہ, میری شروع سے عادت رہی ہے کہ I raise my hand up if I feel there is something wrong. اور میں اپنے دل کا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہوں, اپنی ذات کو مطمئن کر کے سوتا ہوں. اس لیے میں کمپرومائز قسم کا بندہ نہیں ہوں کہ جو زندگی کے اندر خام خواہ کے کمپرومائز کرے, یا زندگی کے اندر میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی زندگی میں جاب سیکنگ زون میں کبھی نہ جاؤں, جس کی وجہ سے مجھے جو جاب سیکرز ہوتے ہیں میں ان جیسا نہیں ہونا چاہتا. اس لیے میں ہمیشہ جو ہے اپنی بات کا کھل کے اظہار کرتا ہوں. نہ تو میں جو اب تک جو میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اس میں نہ تو مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت ہے, کیونکہ میں پرفارمر ہوں. میں پرفارمنس پہ اپنی پہ کھیلتا ہوں, اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے اور میری پرفارمنس کے اسٹیٹس سب کے سامنے ہیں. تو اس لیے مجھے نہ تو چاپلوسی کرنے کی کبھی کسی کی ضرورت پڑی یا نہ زندگی میں پڑے گی, اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی ڈر خوف ہوا ہے یہ سوچ کے کہ اب مستقبل میں یہ نہ ہو جائے, کیونکہ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں ایماندارانہ طریقے سے اپنی سروسز ابھی بھی دے رہا ہوں. اور آگے بھی زندگی میں اگر جو بھی میں کام کروں گا, جس طرح بھی میری ٹرانزیشن ہوگی, وہ ایمانداری سے اپنا کام کروں گا اور اپنی رائے کا اظہار کھل کے کروں گا. کیونکہ اگر میں اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کر سکتا تو میں ایماندار شخص نہیں ہو سکتا. لہٰذا میرے لیے ضروری ہے, میری اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, کہ میں وہ بات جو غلط ہو میں کھل کے بات کرتا ہوں, وہ چاہے کسی کے بھی خلاف جاری ہو.